آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں مسائل السلوک پر گفتگو کریں گے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم مسائل السلوک پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ وہ مسائل السلوک کا عنوان ہے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نقل کیے ہیں، اور قرآنی آیات سے جو ہے تصوف سلوک کے مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جس تصوف سلوک کے بارے میں عام نادان لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں کہ اس تصوف سلوک کے علوم کی قرآن و حدیث میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک کا مستقل ایک عنوان اپنی تفسیر بیان القرآن میں رکھا، اور اس کے ذریعے سے تصوف کے علوم و معارف کو ثابت فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم بات کریں گے آیت نمبر 58 نمبر آیت پر، کہ جس کے ذریعے سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ سلوک کے مسائل کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ 58 آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ دونوں واقعے ایک وادی میں ہوئے، اور اس وادی کا نام وادی تیہ ہے۔ اس واقعے کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ہوا یہ کہ جب مصر سے جب وہ بنی اسرائیل جب فرعون کے پنجہ ظلم سے آزاد ہو کے نکلے، اور فرعون جو غرق ہو گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ دریائے نیل پار کر چکے تھے، اور فرعون ہلاک ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دستور حیات مانگیں تاکہ ہم دستور حیات پہ عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے پنجہ ظلم سے آزاد کیا ہے، لہٰذا ہم جو ہے اس سلسلے کو، زندگی کے سلسلے کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگائیں گے۔ اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ آیات میں ہو چکی ہے۔ تو آج کی آیت کے حوالے سے گفتگو یوں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے، سیریا، یہ ان کا اصل وطن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر چلے گئے، پھر وہیں پلے بڑے اور وہیں آباد ہو گئے۔ لیکن آپ نے بھی یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے جسد اطہر کو جو ہے واپس ملک شام یعنی کنعان میں لے کے جایا جائے، اپنے وطن میں، فلسطین میں۔ تو وہ پھر اپنے وقت پہ وہ سلسلہ بھی ہوا۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ مصر میں تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے چلے گئے تھے۔ اب جب مصر کے اندر جو فرعون ختم ہو گیا اور یہ وہاں جب آباد ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ تمہارا جو اصل وطن ہے ملک شام، اب وہ اپنے وطن کو آباد اور شاد کرو، تو اپنے وطن کی طرف لوٹو۔ اب ادھر وطن چونکہ یہ چھوڑ چکے تھے، تو یہاں پر ایک قوم تھی عمالقہ۔ عمالقہ کی قوم نے ملک شام پر قبضہ کر لیا تھا، وہ وہاں پر آباد تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جہاد کرو، جہاد کر کے اپنے وطن کو حاصل کر لو، اور ان کو قلع کم کرو، اور وہاں پر دستور حیات اور زندگی گزارنا شروع کرو۔ اب یہ وہاں مصر سے چلے ہیں ملک شام کی طرف۔ اب یہ راستے میں تھے، وادی تیہ تک جب پہنچے ہیں، تو انہوں نے جب معلومات کی، وہاں جاسوس بھیجے کہ وہاں ملک شام کے اندر جو قوم اس وقت قابض ہے ان کی کیا نوعیت، کیا صورتحال ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بڑی طاقتور، قوی، شجاع، مضبوط قوم ہے۔ تو بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور ہارون یعنی آپ کے بھائی یہ جا کے لڑیں، ہیں ہم تو یہیں بیٹھے، ہم نہیں لڑنے کے، کیونکہ وہ تو اتنے طاقتور اور قوی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، تو ہم جہاد نہیں کرتے، تم لوگ جا کے کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھایا بھی، لیکن وہ کہتے نہیں، ہمیں تو خوف آ رہا ہے، کیونکہ وہ اتنے طاقتور اور قوی لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں اور مارے جائیں۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی بھی دلوائی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو یقیناً ہمیں فتح ہوگی، لیکن تم ذرا ہمت تو کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور جہاد کے لیے وہ نکلے نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب یہ نازل کیا کہ یہ دوبارہ واپس ملک مصر کی طرف جانے کے لیے
یہ اس وادی سے نکلتے تھے تو رات بھر سفر کرتے رہتے تھے. جب صبح کا سویرا اٹھتا اور یہ اٹھتے تو دیکھتے اسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے چلے تھے. اس وادی میں اللہ تبارک و تعالی 40 سال تک ان کو بھٹکایا. اس وادی کا نام وادی تی کا معنی ہوتا ہے سرگردانی، سرگرداں، پریشان، اس کو کہتے ہیں ایسی وادی. تو ایسی وادی جس نے ان کو سرگرداں اور پریشان کر کے رکھا. یہ رات بھر سفر کرتے کہ ہم مصر کی طرف پہنچ جائیں، صبح ہوتا تو اسی جگہ کھڑے ہوتے جہاں سے چلے تھے. اب بڑے پریشان. تو 40 سال اللہ تبارک و تعالی اس وادی میں بطور عذاب کے، تعذیب کے ان کو اس وادی کے اندر رکھا اور وہاں پر وہ رہے. اب جب وہاں رہے تو ظاہر ہے کہ وادی ایسی، وہاں نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی ہے، بالکل بیابان ایک ایسی جگہ. اب یہ پریشان ہوئے، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ بھئی ہمیں تو کھلی دھوپ لگتی ہے، تپش و گرمی برداشت نہیں ہوتی، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل بھیج دیا، ابر، ایک ایسا بادل بھیج دیا جو پورا ان کے اوپر ایک چھت کی طرح قائم رہتا، تو جو ان کو جو ہے وہ دھوپ اور گرمی حرارت نہیں لگتی تھی. اب ذرا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر ایک کھانا ہوتا ہے، دوسرا پینا ہوتا ہے، تیسرا رہنا ہوتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ چھت ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے ہوتی. اب ان چاروں چیزوں کے لیے ایک اور چیز کی چاہیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی آپریشنل ہونے کے لیے روشنی چاہیے، نظر آئیں چیزیں، اندھیرا گھپ نہ ہو. تو پانچویں چیز، تو اللہ تبارک و تعالی نے پانچوں کی پانچوں چیزیں ان کو وہاں مہیا کی. کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو من و سلوہ نازل کرنا شروع کر دیا. یہ کیا ہوتا تھا؟ من اصل میں یہ ایک دھنیے کی طرح کے، خشک دھنیے کے دانے جتنے ہوتے اتنے سائز کے، یہ رات بھر برستے تھے، صبح تک پورے ڈھیر لگ جاتے دائیں بائیں ادھر ادھر ان کے خیموں کے گرد. تو وہ جب برستے تو صبح کو جب اس کو اکٹھا کر کھاتے تو ایک روایت میں آتا ہے وہ کھٹی میٹھی آئس کریم کی طرح کی کھٹی میٹھی چیز ہوتی، ٹھنڈی ٹھنڈی، اور ایک ہے کہ میٹھی ہوتی تھی تو وہ کھاتے تھے وہ دانوں کی طرح. یہ تو من تھا. اور سلوا کیا تھا؟ یہ بٹیر جو ہے وہ کوئل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں غالباً، تو وہ بٹیر جو ہے وہ آ جاتے تھے، ڈھیروں کے ڈھیر آ جاتے شام کے قریب، اور وہ جو آسانی سے ان کو پکڑ لیتے، پکڑ کے اس کا کباب بناتے اور کھاتے. تو دوسرے سلوا. تو کھانے کا نظام اللہ نے یوں کر دیا. اب ذرا پانی پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو ہے وہ لاٹھی ماری، اس پتھر میں سے چشمے پھوٹ نکلے اور اس میں سے وہ پانی پیتے تھے. تو گویا کہ اس طریقے سے وہ پانی پینے کا انتظام ہو گیا. اور رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ ان کے جو خیمے تھے ان کو خیمے دیے، اور رہنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں. کپڑوں کے حوالے سے اللہ نے یہ نظم کر دیا، ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے کو جو کپڑے پہنائے جاتے تھے وہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ کپڑے بڑے ہوتے رہتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں کپڑے کہاں سے سیئیں گے، کہاں سے لائیں گے. اللہ نے جو کپڑے بچے کو دیکھا، بچی کی عمر کے ساتھ کپڑے بڑے ہو رہے ہیں تو میلے نہیں پھٹتے نہیں، لہذا پہننا وہ بھی ان کو نصیب ہو رہا تھا. ٹھیک. اور چھت چاہیے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ابر کر دیا. اب یہ ساری چیزیں مہیا ہیں لیکن وہاں پر روشنی نہیں، اندھیرا تھا، اندھیرا کو. تو پریشان ہوئے کہ اندھیرے میں بھی ساری چیزوں میں آپریشنل کیسے ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مینارہ نور نازل کر دیا. وہ مینارہ نور اس کے وادی کے اندر کھڑا رہتا تھا، وہ روشن ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پورے ایریے میں روشنی رہتی. اور وادی کا ایریا کتنا تھا؟ 10 میل، پورے 10 میل تک کا، 10 مائل تک کا وہ ایریا تھا جس وادی کے اندر یہ رہتے تھے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں اور ان کی خواہشات اس طرح پوری کر رکھی تھی. 40 سال تک وہ اس وادی کے اندر سرگرداں رہے، اور اللہ نے وہاں سے ان کو نکلنے نہیں دیا. بطور تعذیب اور سزا کے ان کو یہ کیا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے انکار کیا تھا اور اپنا اصل وطن حاصل کرنے کے لیے تم نکلے نہیں تھے. یہ وہاں رہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اب یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ بات ثابت فرمائی کہ دیکھو باوجود معاصی کے، یہ باوجود گناہ گار ہونے کے، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ ان پر نعمتیں کر رہا ہے. جنت سے من و سلوہ بھی کھلا رہا ہے،
ان کو مینار نور بھی دے رہا ہے، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے، پھٹتے نہیں ہیں، بچے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تو ساری نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ پتھر پہ جب انہوں نے جب مارا تو جناب وہ چشمے پھوٹ گئے۔ اچھا اس کے اندر بھی چونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو انہوں نے یہ کہا نہیں، ہم ہر قبیلے کا اپنا الگ چشمہ چاہیے، یعنی ایسی آفت و مصیبت میں بھی ان کی حالت یہ تھی کہ ہم بھی اپنا اپنا چشمہ چاہیے۔ تو اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے تھے، ہر قبیلے والا اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا، یعنی اس وقت بھی ان کے یہ ضد کا یہ عالم تھا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ باوجود نافرمانیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعمتیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کہتے ہیں یعنی مہلت دیتا، اللہ مہلت دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے تبھی ان کو نعمتیں دے رہا ہے، جنت کی غذائیں دے رہا ہے۔ اللہ ان کو استدراج مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ یہ توبہ کر کے واپس لوٹ آئیں یا جو نعمتیں ملی اس کا شکر کریں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو گویا کہ نعمتوں کے باوجود انہوں نے یعنی اللہ کی معصیت و گناہ کیے، نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ بعض جاہل صوفی یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت مال اور کثرت عزت و جاہ دنیا کے اندر جس کو حاصل ہے وہ گویا کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو جو دنیا کے اندر مال کی کثرت دی، دنیا میں بڑی وجاہت عزت دی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مہلت ہو، اللہ کی طرف استدراج ہو، اللہ ایک وقت کے اندر اس کو پکڑے اور اس کی زندگی ظالمانہ ہو۔ تو جیسے یہاں پر باوجود معاصی کے اللہ نعمتیں دے رہا ہے، ایسے ہی بعض جاہل صوفیہ جو یعنی جعلی پیر جس کو کہنا چاہیے، وہ اب مال اکٹھا کرتے ہیں، اپنی وجاہت بنا لیتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا مقبول بندہ ہے۔ فرمایا یہ کہنا غلط ہے، یہ اس کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو اتباع سنت حاصل ہے اور تعلق مع اللہ اس کو حاصل ہے اور اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مکر نہیں ہے اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق چلتا ہے، ہاں پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے ایک اعزاز ہے، اس کی کرامت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ معاصی میں مبتلا اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے استدراج و مہلت ہو سکتی ہے۔ یہ بات ثابت فرمائی۔ اور دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے اس سے کہ مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں بعض مریدین کو سزا دیتے ہیں، جب ان کی اصلاح و تربیت کرتے ہیں، اس نے اگر کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے اس میدان میں تو وہ اس کو سزا دیتے بطور سزا کے ان کو خانقاہ سے نکال دیا، یا ان کو جو ہے سزا دے دی کہ اتنے نفلیں پڑھو، یا اور کوئی جرمانہ لگا دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ تعدیب کے لیے، اصلاح ارشاد کے لیے جب مشائخ سلسلہ جو اپنے مریدین کو تعدیباً کو سزا اگر دیتے ہیں، وہ بھی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے تاکہ ان کا دماغ درست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سزا جاری فرمائی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ترنجمین یعنی جو یہ من جو اترتی کہتا ہے من کی ایک خاصیت ہے، من جو کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دماغ کا مالی خولیہ درست کرتی ہے۔ اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ دماغی کوئی بھی مرض ہے، دماغی مالی خولیہ درست کرتی ہے، حسیہ کا مرض اس سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے وہ نازل کی کہ ان کی دماغی خرابی ہے کہ یہ اپنی نعمت اور عزت کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب حکم دے رہے ہیں کہ جہاد کے لیے جاؤ، اور ظاہر ہے جب اللہ خود کہہ رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں فتح تمہیں ہوگی، اس کے باوجود نہیں جا رہے، اس کا ان کی دماغی خرابی ہے۔ تو اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے من نازل فرمایا تاکہ یہ کھائیں تو ان کے دماغ کا جو مالی خولیہ درست ہو۔ اس لیے ان کو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ تعدیب کے طور پہ جو ہے اس طریقے سے مشائخ اگر مریدوں کی اصلاح کے لیے ان کو کچھ سزا دیتے ہیں یا خانقاہ سے دھتکار کے نکالتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے ایسے کرنا جائز ہے، کیونکہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جو اس آیت کے اندر ذکر فرمایا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات ثابت فرمائی، اور قرآن نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کی تم پر من اور سلوہ، یعنی من و سلوہ ہم نے تم پر نازل کیا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں حکم دیا کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من و سلوہ پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ٹھیک۔ اب یہاں کھانے کے بعد چاہیے تھا شکر کرتے کہ اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے ناشکری یہ کی کہ انہوں نے ایک عرصے کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ بس بھائی ہم سے منہ سلوا نہیں کھایا جاتا، ہمیں تو پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، ہاں ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، یہ بس بڑا مشکل ہے، ہم خود کھیتی باڑی کریں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے بجائے اس کا شکر کرتے الٹا انہوں نے کیا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ اس پر اللہ فرماتے وما ظلمونا، ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، اپنے نقصان کیا کہ ہم نے تو بیٹھے بٹھائے ان کو رزق دے رکھا تھا، اب یہ اللہ کی اطاعت کرتے بس زندگی گزرتی سب سے اچھی۔ لیکن انہوں نے کیا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کہا کہ ہم خود کھیتی باڑی کریں گے، ہم خود جو وہ سبزیاں اگائیں گے، ہم پیاز اگائیں گے اور ہم جو ککڑی، تو گویا کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی اور انہوں نے اس کو گھٹیا سمجھ کے اور جو اس کو اعلیٰ کو چھوڑا اور ادنیٰ کی طرف گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما ظلمونا، ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، نقصان اپنا ہی کیا، اپنے آپ کو انہوں نے مشقت میں ڈالا۔ تو یہ وہ آیت تھی کہ جس سے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ استدراج ہے، اور استدراج کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ہوں، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت بعد اس کو پکڑ لے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی خوبصورت تشریح فرمائی آپ نے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔